السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی اور آخرکار دوام اور بقا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ شریعت اسلامی یہ وہ پاکیزہ شریعت اور نظام حیات ہے جسے اللہ رب العالمین نے جب سے آسمان و زمین پیدا کیا اپنے بندوں کے لیے اسے مشروع کیا۔ آدم کی تخلیق سے پہلے ملائکہ کا دین کیا تھا؟ اسلام۔ اور عالم کی پیدائش کے بعد تمام انبیاء کا دین اسلام رہا۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، شریعتیں مختلف تھی، دین ایک ہی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے شریعت محمدی میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہونے کی توفیق دی۔ تو بعض ہمارے سامعین کی طرف سے، بالخصوص سامعات ہماری بہنوں کی طرف سے یہ اصرار تھا کہ تجدید و تقسیم، بلکہ ان کی طرف سے جس ترتیب سے مطالبہ تھا وہ یہ کہ نماز جنازہ کے اوپر درس ہو۔ اور میں نے جو ترتیب حقیقت رکھی تھی وہ یہ تھی کہ پہلے تجہیز و تقسیم اور اس کے بعد جنازہ۔ لیکن یہ جو تجہیز و تکفین کا موضوع ہے طویل ہے، اس کو کم از کم 1 گھنٹہ کے قریب جیسے کچھ زیادہ وقت چاہیے، تو آئندہ ہفتہ کے لیے میں نے اسے پوسٹ پون کیا ہے۔ آج آپ کے سامنے ہم صرف نماز جنازہ کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اور نماز جنازہ کا طریقہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور حالانکہ یہ ترتیب میرے اس طرح ہے، آئندہ بقیہ موضوعات کو ہم مکمل کریں گے۔ اور موقع محل اور درخواست کے اعتبار سے آج میں نماز جنازے کو لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں، اور شکریہ کے ساتھ القلم شعبہ خواتین، بلکہ یہ عربی میں آرٹیکل تھا جس کو میں نے انہیں کہا اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے، تو یہ اگر جو سعودی عرب کے بارے سے کیا گیا، لیکن شعبہ خواتین کا جو ایڈیٹوریل بورڈ ہے انہوں نے اس کو تیار کیا، تیار کرتا خیر میں نے خود بھیجا تھا، اسے اردو زبان کا جامع پہنا ہے۔ تو نماز جنازہ کا مصنون طریقہ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اس کی حقیقی ترتیب بعد میں جب یہ کتابی شکل میں آئے یا انشاءاللہ تمام دروس آنے کے بعد جب یہ اپلوڈ ہوگا کہیں بھی یوٹیوب اکاؤنٹ پر، یہ رہے گی۔ سب سے پہلے کہ آدمی جب مریض ہو، بیمار ہو، تو عیادت کرنا کیا ہے؟ حق ہے کہ نہیں؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، جو 5 حقوق ہیں، 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک ہی ہے۔ تو کس طریقے سے بیمار مسلمان کی عیادت کی جائے سنت رسول کے مطابق؟ نمبر 2، مریض کے پاس جا کر کیا کچھ کہا جائے، کس طرح شفا کی دعا کی جائے، اگر واقعی مرض الموت سے آدمی گزر رہا ہو، جان کرنے کے عالم سے، تو اسے تلقین کس طرح کی جائے، تلقین کا کیا مطلب ہے۔ بعد ازاں اگر وفات ہو جائے تو میت کو کس طرح رکھا جائے، اس کے کیا آداب ہیں۔ پھر بعد ازاں اس کے بعد کس طریقے سے میت کو غسل دیا جائے، یا جو قرابتدار ہوں میت کے ان کی کیا ذمہ داری ہے، جو تعزیت کے لیے آئیں کن الفاظ میں دعا کریں اور کس طرح تعزیت کریں، آخر میں میت کو کس طریقے سے غسل دیا جائے، چاہے میت عورت ہو یا مرد، پھر کس طریقے سے کفن پہنایا جائے۔ یہ تمام چیزیں ذرا تفصیل طلب ہیں، آئندہ ہفتے کے یہ ذیلی عناوین ہیں، یہ سب ٹاپک۔ آج کا موضوع جیسے کہ پہلے نے عرض کیا، معذرت کے ساتھ شاید آپ کو لمبا انتظار کرنا پڑا، موضوع ہے نماز جنازہ کا مصنون طریقہ یا صلاۃ الجنازہ کما ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا تجدید و تکفین کے بعد نماز جنازہ پڑھنے کا، وہ یہ کہ جو شخص بھی نماز جنازہ پڑھائے، عموماً مسلمانوں کے ایسے ذمہ دار کو پڑھانا چاہیے جو شرعی علم سے بہرور یعنی باخبر و خبردار ہو، بالخصوص طہارت اور صلاۃ کے مسائل وغیرہ سے۔ تو اب اس سلسلے میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنازہ کس کا ہوتا، مرد کا ہوتا، تو سر کے بمقابل کھڑے ہوتے ہیں، میت کے سر کے بمقابل جو تابوت رکھا وغیرہ ہوتا۔ اگر عورت کا جنازہ ہوتا تو وسط میں، درمیان میں عورت کے جنازے کے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی امام وہاں پر کھڑا ہوگا۔ یہ آداب میں سے پہلے کہے گا ادب، اختصار کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنازہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم از کم 4 اور 4 سے لے کر 9 تکبیریں ثابت ہیں، یعنی 4 کے علاوہ بھی 2 تکبیریں پڑھی جائیں، ان میں کئی ایک دعائیں پڑھی جائیں گی۔ جہاں تک دعاؤں کا تعلق ہے تو جو ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری معلومات کے مطابق، جیسے امام البانی رحمہ اللہ نے اپنے کتاب الجنائز میں اور مختصر الجنائز وغیرہ نقل کیا ہے، 4 دعائیں جن میں سے 1-2 اکثر لوگوں کو یاد ہیں اور باقی کم لوگوں کو یاد ہیں، لیکن چونکہ موضوع یہاں پر اختصار طلب ہے تو میں اس موضوع کو آپ کے سامنے کافی اختصار کے ساتھ رکھ رہا ہوں۔ لیکن اگر کمی پر اتفاق کرنا ہو تو 4 تکبیریں ہیں، کیونکہ زیادہ قوی روایات اور بڑی تعداد میں جو روایات ہیں نماز جنازہ پڑھنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ پڑھانے کی، وہ 4 تکبیروں پر مشتمل ہیں اور آپ سے ثابت ہیں 4 سے لے کر 9 تک، 5 اور 9 تکبیروں تک۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ عام طور پر عموماً آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اور کنفیوژن سے بچنے کے لیے کہ جب میت کے عورت کا ہو تو سر کے بمقابل امام کھڑا ہو، اور مرد کا ہو تو سر کے بمقابل کھڑا ہو، اور عورت کا ہو تو درمیان میں کھڑا ہو، کمر کے بمقابل ہے، تو اب جنازے میں 4 تکبیریں کہی جائیں گی، اور تکبیر کہتے وقت ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا، یہی زیادہ صحیح ہے، اور اگر کوئی نہ اٹھائے صرف تکبیر کہے تو اختصار کیا جا سکتا ہے۔ اس پر دونوں طرح ثابت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کی جائے، انگلیاں قبلہ رخ رکھ کر کندھوں کے مقابل یا کان کی لو کے مقابل، بالکل جس طرح نماز میں کی جاتی ہے۔ پہلی تکبیر کہنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، یعنی الحمدللہ ولا الضالین آمین۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت ہے کہ انہوں نے بلند آواز سے نماز جنازہ پڑھا کر بتائی کہ میں نے اس لیے بلند آواز سے پڑھائی تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ نماز جنازہ میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ، اضافی صورت بھی پڑھی، یعنی کوئی بھی دوسری صورت، قل واللہ یا سورہ اخلاص، یہ ثابت ہے۔ لیکن زیادہ تر روایات میں چونکہ صرف سورہ فاتحہ ہے، اگر صرف الحمد شریف پر نماز جنازہ پڑھتے ہوئے اکتفا کیا جائے تو کوئی حال نہیں۔ نمبر 2، پہلی تکبیر کہنے کے بعد کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت بھی ملائی جا سکتی ہے، نہ ملائی جائے صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو کافی ہے۔ دوسری تکبیر کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا پڑھیں گے؟ صلاۃ ابراہیمی پڑھیں، جس طرح تشہد میں پڑھا جاتا ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر تیسری تکبیر کہنے کے بعد میت کے لیے دعا کریں، اور افضل ہے کہ چند یہ دعائیں پڑھیں جو آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں، اور امید ہے کہ آپ میں سے اکثر کو یاد ہوں گی۔ ان میں سے کسی ایک پر بھی اتفاق کر سکتے ہیں، یا یہ جو آپ کے سامنے 2 یا 3 دعا آ رہی ہیں بلکہ 2.5 دعا، ان میں سے کسی ایک کو پڑھیں یا سب کو پڑھیں۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ،
واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافصح له في قبره ونذر له فيه اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده اور بعض روایات میں ولا تفتنا بعده. یہ ایک سے زیادہ دعائیں ہیں. وقت کم ہے اس لیے میں یہاں ترجمہ نہیں کر رہا، لیکن اس کو یہ جو میرا آرٹیکل ہے پہلے عربی میں تھا تو یہ خیر اب اردو میں موجود ہے. اس پورے کو میں القلم میڈیا پر خواتین کے جو دونوں شعبے ہیں اس پر اور اسی طرح مردانہ اس پر اس کو اپلوڈ میں کروا دیتا ہوں ترجمے کے ساتھ. آپ وہاں اس کو بڑا کر کے بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور اپنے پاس سیو کر کے رکھ سکتے ہیں. تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے چند دوستوں کو. حرم مکی کے ملازمین میں سے الخ ابو حازم اور اسی طریقے سے بحرین سے فواد الرمیحی کا میں شکر گزار ہوں، جن نے بہت اصرار کر کے مجھ سے اگلے دنوں میں مطالبہ کیا کہ ان تمام ٹاپک پر میں قلم اٹھاؤں، جن میں سے طہارت ہے. مختصر میں نے ایک پیج پر طہارت نبوی، وضو نبوی اور اسی طریقے سے صلاۃ نبوی یا اسی طریقے سے جنازہ نبوی، ان تمام چیزوں کو ایک پیج میں سمیٹ کر کے دیا جائے اور وہ پھر بہتر طریقے سے اس کو ڈیزائن کر کے شاید نشر کریں گے اور بعض چیزوں کو نشر کر چکے ہیں. فجزاکم اللہ خیر. اس کے بعد میرے بھائیوں، اگر جنازہ کم سن بچے کا ہے، نابالغ بچے کا ہے، تو اس دعا کا اضافہ کیا جائے گا. وہ کیا؟ اللہم اجعلہ ذکرا لوالدیہ وفرطا وشفیعا مجابا اللہم اعظم بہ اجورہما وثقل بہ موازینہما والحقہ بصالح سلف المؤمنین واجعلہ فی کفالۃ ابراہیم. تو تیسری تکبیر کے بعد دعائیں پڑھنے کے بعد چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا کیا جائے گا؟ سلام پھیرا جائے گا. یہاں ذرا رکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں ثابت ہیں لیکن لوگ ان سے ناواقف ہیں. پہلی چیز کہ سلام سے پہلے اور تکبیر کے بعد دعا. سلام سے پہلے تکبیر کے بعد بعض دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اور بعض صحابہ کا اس پر عمل رہا اور کہا کہ کیا تم انتظار کر رہے تھے کہ میں فوراً سلام پھیروں گا؟ اور تفصیل جاننا چاہیں تو جناب شیخ البانی رحمہ اللہ دیکھیے. اور اسی طرح دونوں طرف سلام اور ایک طرف سلام، یہاں تک تعلق ہے دونوں طرف کا سلام، دونوں طرف کے سلام کا. حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک سنت رسول کو چھوڑ چکے ہو جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں سلام بالکل ویسے پھیرتے تھے جیسے نماز میں پھیرا جائے دونوں طرف. پھر حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف نماز جنازہ میں سلام پھیرتے تھے. تو اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے ایسے ہی سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کا سلام بھی آئی نہیں نماز کے سلام کی طرح پھیرتے تھے. اور حدیث صحیح مسلم ہے کہ دونوں طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سلام پھیرتے تھے. اور اگر اختصار ایک طرف دائیں طرف سلام پھیرنے پر کیا جائے تو کافی ہے، جائز ہے. حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی غالباً انصار میں سے ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی اور صرف دائیں طرف ایک طرف سلام پھیرا. امید ہے کہ اختصار کے ساتھ ہم آپ لوگوں کے سامنے آداب نماز جنازہ بیان کر چکے ہیں. آئیے چند منٹ میں دوبارہ اسے سنیں. سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہ تمام آداب نماز جنازہ کے لیے ضروری ہیں جو عام نمازوں کے لیے ہوتے ہیں. یعنی آپ بالکل پاک اور طاہر ہوں، کپڑے بھی آپ کے پاک ہوں، اور جس طرح اگر جوتے صاف ہوں تو دیگر نمازوں کو جوتے پہن کر پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح نماز جنازہ بھی جوتے لگا کر پڑھ سکتے ہیں بشرطے کہ اس میں کوئی ناپاک حرام نجس چمڑا وغیرہ نہ ہو. جب صفیں بنائی جائیں گی بے طرح کے تاک صفیں بنائی جائیں گی. جب صفیں بنائی جائیں گی تو مرد کا جنازہ ہے تو سر کے مقابل امام کھڑا ہوگا. عورت کا جنازہ ہے تو عورت میت کے بالکل تابوت کے درمیان میں امام کھڑا ہوگا.
تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے مقابل اٹھایا جائے گا اور پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور کوئی صورت ملائی جائے تو بہتر ہے، یہ ثابت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور صرف فاتحہ پر اکتفا کیا جائے تو جائز ہے۔ دوسری تکبیر کہنے کے بعد سینے پر ہاتھ باندھ کر اسی طرح پہلی تکبیر کی طرح درود ابراہیمی پڑھا جائے گا، جو آپ کو پڑھ کر میں سنا چکا ہوں، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ پھر تیسری تکبیریں کہنے کے بعد میت کے لیے دعا کی جائیں گی، دعائیں آپ کے سامنے پڑھی جا چکی ہیں، اور اگر بچے کا جنازہ ہو تو اضافی دعا پڑھی جائے گی، جو آخر میں نے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ اسے اپنے والدین کے لیے پہلے جا کر مہمانی کی تیاری کرنے والا ہو، ذخیرہ بنانے والا وغیرہ بنا۔ تو یہ پورا جو میرا یہ تیار کردہ یہ مضمون ہے، آپ کی دعاؤں کی امید کرتے ہوئے تیار کرنے والے اور اس کی تقدیم کرنے والے اور ترجمہ کرنے والی سب کے لیے اس کو ہم القلم پر پوسٹ کر دیتے ہیں، اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وصلی اللہ علی النبی۔